نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اپنی چھوڑی ہوئی نمازوں کی قضا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جو شخص انہیں مکمل وضو کے ساتھ وقت پر خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ اس کی مغفرت فرمائے گا، لیکن جو نمازوں کو ضائع کرے یا لاپرواہی برتے تو اللہ تعالی اس کے لیے مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں کرتا۔ اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے اور چاہے تو سزا دے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن باہر نکلے۔ اس وقت درختوں سے پتے گر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی 2 شاخیں پکڑی تو اس کے پتے جھڑنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں تقریباً 700 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے، اور کئی احادیث میں بھی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے بہترین اجر ہے۔ قیامت کے دن انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے قضا نمازوں کے حوالے سے اہم معلومات پیش کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور اب وہ انہیں ادا کرنا چاہتا ہو تو اسے آسان طریقہ معلوم ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے جس نے کبھی بھی نماز نہ پڑھی ہو اور اب اسے توفیق نصیب ہو رہی ہو تو وہ بالغ ہونے کے وقت سے فوت شدہ نمازوں کا حساب لگائے۔ اگر بالغ ہونے کی تاریخ معلوم نہ ہو تو فقہا فرماتے ہیں کہ مرد 12 سال اور عورت 9 سال کی عمر سے حساب لگائے اور جتنی نمازیں قضا ہیں انہیں ادا کرے۔ قضا نمازوں میں سنتوں اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرض نمازیں اور وتر ادا کیے جاتے ہیں۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 اور 3 وتر ادا کرنے ہوں گے۔ قضا نماز کی نیت اس طرح کی جا سکتی ہے، میں اپنی سب سے پہلی قضا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، وتر نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص کی بہت زیادہ نمازیں قضا ہو چکی ہوں اور مکمل طریقے سے پڑھنا مشکل ہو تو فقہا نے تخفیف یعنی آسانی کی اجازت دی ہے۔ نمبر 1، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کی جگہ 1 مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ رکوع اطمینان کے ساتھ کیا جائے۔ نمبر 2، سجدے میں بھی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ 1 مرتبہ ہی پڑھنا کافی ہوگا، مگر سجدہ بھی اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ ادا ہو۔ نمبر 3، 4 رکعت والی نماز میں تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بجائے 3 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا جا سکتا ہے، اور
آگے نماز کو جاری رکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 4، نماز کے آخر میں التحیات کے بعد مکمل درود شریف کی بجائے مختصر اللہم صلی علی محمد وآل محمد پڑھنا کافی ہوگا۔ دوستو، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دین میں کافی آسانیاں پیدا کر دی گئی ہیں تاکہ ہم آسان طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکیں۔ وتر کی قضاء میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ملانا لازمی ہے، لیکن اگر دعائے قنوت یاد نہ ہو تو رب اغفر لی رب اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لینا کافی ہوگا۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کی بے شمار نمازیں قضا ہو چکی ہوں تو اس تخفیف سے فائدہ اٹھا کر جلد از جلد نمازیں ادا کرے تاکہ فرائض سے سبق دوش ہو سکے۔ قضا نمازوں کے ساتھ ساتھ سچی توبہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ نماز چھوڑنا ایک گناہ ہے اور اس گناہ سے سچے دل سے معافی مانگنا لازمی ہے۔ اگر کسی شخص نے بلوغت کے کئی سال بعد نماز پڑھنا شروع کی یا کبھی پڑھتا ہو یا کبھی چھوڑ دیتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ اپنی فوت شدہ نمازوں کی قضا کرے۔ بہتر یہی ہے کہ دن کے تمام فرائض کی قضا اکٹھی پڑھی جائے، لیکن اگر ممکن نہ ہو تو ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز پڑھتا رہے۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز کے بعد ایک قضا نماز فجر بھی پڑھ لی جائے، اسی طرح باقی نمازوں کے ساتھ بھی یہی کیا جائے۔ آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاک مٹی مسلمان کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ 10 سال تک پانی نہ پائے، پھر جب پانی میسر آئے تو اسے اپنی جسم پر بہا لے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر ایک چرواہا جو یہودیوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمانوں کے لشکر کے پاس آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ آپ کس چیز کی دعوت دیتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے اسلام کی دعوت دی اور ایمان کی حقیقت بیان فرمائی۔ اس نے سوال کیا، اگر میں اسلام قبول کر لوں تو میرا انجام کیا ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص اسلام قبول کر لیتا ہے تو وہ ہمارا بھائی بن جاتا ہے اور ہم اس سے گلے لگاتے ہیں۔ ایک چرواہے نے یہ سن کر حیرت سے کہا، یا رسول اللہ، میں تو ایک سادہ سا چرواہا ہوں، میرا جسم سیاہ اور مجھ سے بدبو آتی ہے، آپ مجھے کیسے گلے لگا سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری سیاہی کو نور سے بدل دے گا اور تمہاری بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ یہ سن کر وہ فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اب میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس وقت نہ نماز کا وقت ہے، نہ روزے کا مہینہ ہے، اور نہ ہی تم پر زکوٰۃ فرض ہے۔ البتہ ایک عبادت جاری ہے جو تلواروں کے سائے میں کی جا رہی ہے، وہ ہے جہاد۔ چرواہے نے کہا، یا رسول اللہ، میں جہاد میں شامل ہونا چاہتا ہوں، لیکن اگر میں شہید ہو گیا تو میرا انجام کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم شہید ہو گئے تمہاری بدبو خوشبو میں بدل جائے گی، تمہاری سیاہی نور میں تبدیل ہو جائے گی اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چونکہ چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلے تم بکریاں واپس کرو، کیونکہ
وہ امانت ہے۔ اس نے بکریاں واپس کی اور جہاد میں شامل ہو کر شہید ہو گیا۔ جنگ کے بعد صحابہ نے ایک شہید کو پہچاننے میں دشواری محسوس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہی چرواہا ہے جس نے اللہ کی راہ میں ایک بھی سجدہ نہیں کیا، لیکن اللہ نے اسے سیدھا جنت الفردوس میں پہنچا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں، اس کی بدبو خوشبو میں بدل گئی ہے اور اس کا رنگ نورانی ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر یہ چرواہا پہلے مرتا تو کفر کی حالت میں جہنم میں دھکیل دیا جاتا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ شہید ہو کر جنت کا حقدار بن گیا۔ اس نے نماز اور ایمان کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ نماز کی فضیلت: نماز اللہ کا عطا کردہ تحفہ ہے جو معراج کی رات فرض کی گئی۔ ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے 5 نمازیں کی گئیں، لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر رکھا گیا۔ اس کے باوجود آج اکثر مسلمان نماز سے غافل ہیں، حالانکہ یہی ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ نبی کریم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز چھوڑنا کفر کے برابر ہے۔ گویا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ نمبر 2، جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی یا پھر جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی، اس کا گھر اور مال برباد ہو گیا۔ نمبر 3، جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا وہ قیامت کے دن فرعون، قارون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تبارک و تعالی کا غضب ہوگا۔ نمبر 4، اللہ عز و جل نے نماز کو سب سے اہم فریضہ قرار دیا اور اسے آسمانوں پر بلا کر عطا فرمایا۔ نمبر 5، قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر نماز میں کامیابی ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہوں گے، ورنہ سب رد ہو جائیں گے، ساری عبادتیں ضائع ہو سکتی ہیں۔ معراج اور نماز: آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، مگر نماز سے غافل رہتے ہیں، حالانکہ معراج کی اصل روح نماز ہے۔ اللہ تعالی نے ہمیں جو تحفہ دیا ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں۔ اگر کوئی عزیز ہمیں تحفہ دے اور ہم اسے قبول نہ کریں تو وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ کا تحفہ رد کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا۔ نتیجہ، نماز کو چھوڑنا اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے۔ وہ شخص جو نماز نہیں پڑھتا اس کے اعمال اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتے، چاہے وہ روزہ رکھے، حج کرے یا صدقہ دے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی پابندی کرنے